نحمده ونصلي على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آج ہم قرآن پاک کے بارے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پوری توجہ سے سنا کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب الجلال کوشش کرنے سے انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے اگر انسان سچے دل سے کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بے شک انسان کے لیے وہی کوشش ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آج ہم قرآن پاک میں اس ٹاپک پر سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کا نزول کتنی بار ہوا۔ قرآن کریم کا نزول چند طریقے سے اور چند بار ہوا ہے۔ اولاً لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نزول ہوا کہ یک بارگی ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا۔ اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ بقرہ آیت نمبر 185، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، القدر کی آیت نمبر 1۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا بے قدر ضرورت آتا رہا، اور احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان میں حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن سنایا کرتے تھے، اور بعض آیتیں دو بار بھی نازل ہوئیں جیسے سورۃ فاتحہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول کئی طریقے سے ہوا، لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمائے جاتے تھے جو بذریعہ جبریل امین تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ ہماری اس تقریر سے ایک بڑا اعتراض بھی اٹھ گیا، وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں کہیں نزلنا فرمایا اور کہیں انزلنا، اور نزلنا کا معنی ہے آہستہ آہستہ ہم نے اتارا، انزلنا کا معنی ہے یک بارگی اتار دیا۔ ان دونوں آیتوں کی مطابقت کیسے کی جائے؟ جواب معلوم ہو گیا کہ چند بار نزول ہوا ہے اور ان آیتوں نے الگ الگ نزولوں کو بیان فرمایا ہے۔ نزول قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول میں 3 طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ وہ کتب لکھی ہوئی آئیں، قرآن پڑھا ہوا، یعنی وہ سب تحریری، قرآن تقریری۔ دوسرے یہ کہ وہ سب ان پیغمبروں کو خاص جگہ بلا کر دی گئیں، مگر قرآنی آیات عرب کے گلی کوچوں بلکہ حضور کے بستر شریف میں آئیں تاکہ حجاز کا ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے کہ وہ قرآن کا جائے نزول ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ کتب یک بارگی اتری قرآن کریم 23 سال میں تاکہ حضور سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی رہے اور مسلمانوں کو عمل آسان ہو، کیونکہ یکدم سارے احکام پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل ایک دم تورات ملنے سے گھبرا گئے اور بولے سمعنا وعصینا۔ بقرہ 93۔ صدق اللہ العظیم۔